السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کائنات ممتاز باغ آزاد کشمیر جگلڑی لنہتر سے الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئے دن میں اپنے ہمیں کلاس کے لیے چنا، ہمیں کلاس لینے کی توفیق دی، اور اس رمضان سیریز کی وجہ سے الحمد للہ ثم الحمد للہ میں اپنے رمضان کو بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے میم افشاں کو توفیق دی کہ انہوں نے اس رمضان سیریز کو ہمارے لیے انہوں نے اس رمضان سیریز کو ہمارے لیے ڈیزائن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ وہ ہمیں اس رمضان سیریز کو ہمارے لیے کروا رہی ہیں اور ہمیں ہمارے رمضان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو اس کا بہت زیادہ اجر دیں۔ میں میم افشاں کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر رہی ہیں، ہمارے رمضان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو اس کا بہت زیادہ اجر دیں، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا اپنے دربار میں قبول فرمائیں۔ تو ثم الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چنتے ہیں روزانہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان ضائع نہ ہونے پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ چنتے ہیں، اور ہم لوگ ایک نیا کچھ سیکھتے ہیں، نئی نئی احادیث سیکھتے ہیں کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا روزہ داروں کے بارے میں۔ تو جیسے کہ آج کی جو تھی کہ روزہ دار جنت کے 8 دروازے، اور ان میں سے ایک دروازہ ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار گزریں گے، تو یہ بندہ سوچ کے اتنا اسپیشل فیل کرتا ہے، اتنا خاص پروٹوکول اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے الحمدللہ، سوچ کے تو اتنی خوشی ہوتی ہے، اور جب وہاں سے گزریں گے انشاءاللہ ضرور گزریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی گمان کرنی چاہیے۔ تو مجھے سوچ کے تو پہلے سے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جب ہم اس دروازے سے گزریں گے اور اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ صرف یہ روزہ داروں کے لیے، اس میں سے صرف روزہ دار گزریں گے، تو کتنا اسپیشل یہ پروٹوکول ہے۔ اس سے اچھا اور پروٹوکول کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے وہی دروازہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی جنت کا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت فیل کروائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے اتنا اسٹرانگ ہو کہ کوئی دنیا کی طاقت اس توکل کو نہ توڑ سکے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے ہمارے دلوں میں بس جائے کہ دنیا کی ہر محبت ہمیں پھیکی لگنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں رنگ دیں ہمیں، تاکہ دنیا کا ہر رنگ ہمیں پھیکا لگنے لگ جائے۔ اور جب بھی ذرا سا دل میں کچھ سستی کا مظاہرہ یا کچھ ایسی ویسی کوئی بات آتی ہے، تو ایک دم سے میم افشاں اتنا موٹیویٹ کر دیتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ سارے کام کرنے۔ اور جیسے میں نے آج حدیث پڑھی کہ جو رات کو قیام کرنے والے ہیں جو رمضان میں، تو میں اپنی بہن سے کہہ رہی تھی کہ اب تو میں پورے 30 دنوں میں بالکل سوؤں گی نہیں، اب تو چلو 30 دن بھی نہیں رہے ہمارے پاس، گنے چنے سے دن ہیں، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، تو میں کہہ رہی تھی کہ اب میں انشاءاللہ پوری رات جا کے عبادت کروں گی، تاکہ میرے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں جو میں نے پچھلے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو اتنا خاص موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے اس رمضان کو پچھتاؤں سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ رمضان بھی ہمیں نصیب نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا، ہمیں موقع دیا روزہ رکھنے کا، اور ہمیں اتنا خاص موقع، اور دوسرا یہ کہ میم افشاں کو توفیق دی کہ وہ اس پر ہمارے لیے کام کر سکیں۔ اب اگر ہم لوگ کو نہ پتہ ہو کہ رمضان میں ہم لوگ کیسے اپنے اعمال ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہی سچویشن رہتی ہماری، وہی پرانی والی، ہم لوگ اسی کرائٹیریا سے گزرتے، تو پھر وہ ہمارا جو ہوتا تو رمضان ہمارا اسپیشل نہ بنتا، اور وہی بات ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہوتا۔ لیکن میم افشاں نے اتنا پیارا سا کورس ہمارے لیے ڈیزائن کیا، تو ہمارا رمضان کیسے ضائع ہونے پا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی عبادات کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہمارے لیے روزوں کو اتنا خوبصورت بنائیں، اتنا یہ رمضان ہمارے لیے پیارا، اتنا خوبصورت بنے کہ یہ بالکل بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔